بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام و رحمت ہو تمام دیکھنے والوں کو، حاضر خدمت ہے جواد شاہ پھر سے السہلہ کے مرکزی دفتر سے۔ آج جو مہمان ہیں میری اپنی اور میری بہنوں کی طرح، اور ہم آج میں سفر بھی رہے ہیں مقامات مقدسہ میں۔ میں بات کر رہا ہوں ذاکرہ عالمہ ذہین فاطمہ صاحبہ کی۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں بالکل تمہید نہیں مان رہا کیونکہ ہمارے پاس ٹاپک آج بہت بڑا ہے اور وقت کی کمی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سنوں ان کو اور اس موضوع پر زیادہ بات کروں۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو کہ آپ السہلہ کے بلاؤ پر ایک بار پھر ہمیں وقت دے رہی ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ کیسی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ میں ذاتی طور پہ بہت بہت شکر گزار ہوں جواد بھائی آپ کی، کہ جہاں پہ میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزوں کو اوور لوڈ ہوا ہے کہ جن کا معیار علمی حیثیت سے بھی اور پوڈ کاسٹ کی حیثیت سے بھی کافی خراب ہو چکا ہے، وہاں آپ کی ایک بہت پازیٹیو اپروچ اور پازیٹیو کوشش کو میں بہت سراہتی ہوں کہ آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کوئی اچھی اسٹینڈرڈ کی چیز جو کہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہو، جو سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو اپروچ دے سکے، بالخصوص ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، تو اس کو آپ ان پروگرامز کے ذریعے سے اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پروردگار سے آپ کی بالکل آپ کی توفیقات میں دعا گو ہوں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امام زمانہ آپ کی اپنی بارگاہ میں آپ کی اس کوشش کو مقبول و منظور کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلوں کہ آج کا ٹاپک ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ، یا آپ سے ڈپریشن کہہ لیجیے، مایوسی کہہ لیجیے، ناکامی، جو میں سمجھتا ہوں بحیثیت ملت میں فرد واحد کی بات بھی کروں گا، لیکن عمومی طور پر اس قوم پر چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ اور سنی میں تفریق رکھیں۔ یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم کم و بیش سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس پر ہم دونوں بات کر رہے تھے کچھ عرصے سے، تو میں نے چاہا کہ پھر ذہین جو مجھے بتا رہی ہیں وہ بہتر ہے کہ عوام الناس تک اس بات کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ ایام فاطمیہ کی چونکہ شروعات ہے، تو فاطمی خاندان، فاطمی گھرانہ ہمیں کیا راستے دکھاتا ہے، ہمیں کیا راہیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر کر سکیں۔ مایوسی کیا ہے، ان احساسات، جذبات کا انسان کے اندر پیدا ہونا کہ وہ بے بس، ناکامی، شکست خوردہ، یا وہ احساس، وہ توقعات جو پورے نہ ہوں، نا امیدی، ناکافی، ایک چیز ابھرتی ہے ایک انسان کے اندر۔ اثرات جو ہیں بے بسی کے سے ہوتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے دوری ہے، ذہین جیسا آپ سمجھتی ہیں یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا راہ حل کے سامنے ہوتے ہوئے، اچھا یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سولوشنز جو ہوتے ہیں وہ اس انسان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا تو اسے وہ سولوشنز نظر نہیں آتے، وہ حل اس کے سامنے ہی ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ ان پر توجہ نہیں دے رہا ہوتا، کمتر سمجھنا، لاچار سمجھنا، مطلب میں نے تو یہی دیکھا ہے، اپنے آپ کو وکٹمائز کر کے یہ بلیم کرنا کہ شاید اس معاشرے میں صرف میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں ہی کیوں، میری ہی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، یا مجھے ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا میں ہی اس کیفیت میں کیوں چلا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں پر میں بہت شکر گزار ہوں ذہین کا کہ ذہین نے اس پہ روشنی ڈالی تھی جب ہم ساتھ بیٹھے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آن دا ریکارڈ، کیونکہ میں نے بہت ساروں کو سنا کھل کر اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کر رہا، جبکہ میں نے پھر کہا نا کہ فاطمی گھرانہ اور خاندان ہمیں پوری ذہنی طاقت اور حقیقی طاقت بتاتا ہے کہ اس میں ہے کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ذہین
کیا کہیں گی جو میں نے کہا نوجوان نسل جو خصوصاً ہماری نوجوان نسل اس پر زیادہ شکار ہوئی ہے، کیا سمجھتی ہیں؟ بہت شکریہ جواد بھائی، آپ نے جس ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سینسیٹیو بھی ہے، پرسسٹنگ بھی ہے، اور ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کسی نہ کسی حوالے پہ نظر آ جاتا ہے۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس قرآن اور اہل بیت ثقلین ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں ہر چیز کا حل بتا رہا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ فوکس پرابلم پہ نہیں کرے گا، کیونکہ میرے خیال سے سوسائٹی مجھ سے زیادہ پرابلم سے اویئر ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل آپ نے بڑی اچھی کہی ہے کہ تنقید برائے تنقید، اسی طرح مسئلے کو مسئلے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے لیکن حل نہیں بتایا گیا۔ تو ہمارا پروگرام فوکس کرے گا انشاءاللہ تعالی حل کے اوپر، کہ آیا خدا نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس مایوسی، ڈپریشن، ظلم، جبر، تشدد، استبداد اس میں چھوڑ دیا ہے اور بس اب خدا کے پاس کوئی حل نہیں ہے، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کوئی اس کے حوالے سے کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی اسوہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ جواد بھائی، الحمدللہ ہم اس اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ ہیں کہ میرے خیال سے سائیکالوجیکلی جتنا ہمیں قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے، دنیا میں کوئی سائیکالوجسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی نفسیات کو اتنے بہترین انداز میں بتا سکے جس طرح سے کہ قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے۔ یہ جو ایک مایوسی کی، ناکامی کی، ڈپریشن کی، وکٹمائز کرنے کی، حل کا سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ نظر آنا، یہ جو تمام تر آپ کیفیات بتا رہے ہیں نا، یہی در حقیقت اگر آپ دیکھیں نا حماسہ فاطمیہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حماسہ ایک بہت ہی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایک معاشرے کا قیام ہے، مہدوی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، چاروں طرف خوشحالی ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ مینٹل ویل بینگ ہے کہ جب سب کو سب کے انصاف مل رہے ہوں گے اور حق مل رہے ہوں گے، بالکل ہر انسان اپنے دائرہ اختیار میں مکمل طور پر آزاد بھی اور اپنے حق کو ادا کر رہا ہوگا۔ بالکل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فاطمی خاندان نے آیا اس مایوسی اور ڈپریشن کو کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور حماسہ فاطمی کو ہم ریلیٹ کریں گے اس مایوسی کے ساتھ۔ ریلیٹ کیوں کریں گے ہم جناب فاطمہ زہرا کو؟ کیونکہ دیکھیں جو ہمارا دین اور مذہب ہے نا، وہ جناب فاطمہ زہرا کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی روح سے جناب فاطمہ زہرا کو اسوہ کہتا ہے۔ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک 14 معصومین کو گریک مائتھولوجیکل گاڈز یا گاڈیسز کی طرح نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیوائن کر دو، جس طرح ہندوازم ہے، جس طرح گریک مائتھولوجی ہے، کہ وہ دیوی اور دیوتا ہیں اور ان کو وی آر نن ٹو میچ دیم، اور ہم انہیں فالو نہیں کر سکتے۔ وہ ایک یعنی ہم ان کو نظریاتی طور پر ایکسیپٹنس کی طرف نہیں لیتے ہیں، ایک انٹچڈ آبجیکٹ ہے، یا وہ بالکل وہ ہمارے ہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، متھ نہیں ہے۔ رسول خدا متھ نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا گاڈس نہیں ہے، کوئی متھ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ زندگی کی حقیقت ہے۔ یعنی یہ لوگ راہ دے رہے ہیں جس پر ہمیں چلنا ہے، بالکل ویسے جیسے وہ چلے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن ہمیں راہ بتا رہا ہے مایوسی سے نمٹنے کی، قرآن ہمیں راہ بتا رہا ہے ڈپریشن سے نمٹنے کی۔ جناب فاطمہ زہرا کا حماسہ اسوہ وہ تمام مایوسی اور ڈپریشن سے نمٹنے کی ہمیں حل بتا رہا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب ہم انہیں اسوہ سمجھیں گے، میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب ہم انہیں اسوہ سمجھیں گے تو ہم ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے۔ آپ ریلیٹیبلٹی جب تک نہیں نکالیں گے کہ یہ ائمہ کے ساتھ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، جب تک آپ انہیں فالو نہیں کریں گے۔ بہت خوبصورت بات آپ یہ کر رہی ہیں۔ وجہ کیا رہی اس کی موجودہ معاشرے میں؟ موجودہ معاشرے میں قرآن سے دوری، اہل بیت سے دوری۔ ذمہ داری کس کی تھی؟ ذمہ داری ہماری ہے، علماء کی ہے، اسپیکرز کی ہے۔ ان کو جہاں ممبر مل رہا ہے، جہاں مجلس مل رہی ہے، وہ اس چیز کو ریلیٹیبل بنائیں، جناب فاطمہ زہرا کے ایک ایک ایکشن کو ریلیٹیبل بنائیں، قرآن کی آیت کو کھولیں۔ آپ نے جس طریقے سے ٹاپک کو میرے سامنے کھول کے رکھا ہے، میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ میں اس کو ایک دائرے کے اندر قید کر کے رکھوں۔ جو ہم محسوس کر رہے تھے، ہم ڈسکس میں آپس میں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، اور دیکھیے کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لوں، میں بھی
ایک ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. بالکل انسان ہر انسان کے ساتھ ہاں یہ اب ہمارے پاس حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن دیکھیں گے. ٹھیک ہے، قرآن کی سورہ فتح کی آیت نمبر 62. سبحان اللہ. سورہ فتح آیت نمبر 62. میں اردو ترجمہ کروں گی اور میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گی کہ وہ اسی بہانے قرآن کو کھولیں ضرور. سورہ فتح سورہ فتح آیت کا نمبر نشان 62. 61. پروردگار عالم اتنے بہترین انداز میں انسان کی سائیکالوجی کو بیان کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت یعنی ضد بٹھا لی. یہ سب سے پہلا ٹکڑا ہے. یعنی یہ آپ کہنا چاہیں گے کہ حمیت جاہلیت قرآن اسلام کہہ رہا ہے کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت یعنی ضد بٹھا لی. ٹھیک ہے، آگے آیت کہہ رہی ہے تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی. یہ جو تسکین کا لفظ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، سکینہ یعنی تسکین نازل فرمائی. یہ مایوسی یا ڈپریشن کا کیا اس کا میننگ ہے کہ حمیت جاہلیت میں قرآن اسلام ہے یعنی تعصب سننے والے کو نظر آ رہا ہے یہ سمجھے؟ بالکل بالکل میں اسی کی جانب آ رہی ہوں. سورہ فتح کی جو آیت نمبر 62 ہے، سب سے پہلے تو پروردگار بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی نشاندہی پروردگار کر رہا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ حمیت جاہلیت حمیت بٹھا لیتے ہیں. جاہلیت حمیت یعنی ضد بٹھا لیتے ہیں. جب وہ ضد بٹھا لیتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ جو اللہ پھر اپنے رسولوں کو اور اپنے مومنوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں میں تسکین نازل کرتا ہے. یعنی اگر کوئی مایوسی کا شکار ہے تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ سکینہ ہے، سکون ہے، تسکین ہے. بالکل صحیح. پروردگار یہ جو یہ جو سکینہ ہے یہ خدا کے پاس ہے. اور خدا کس کو دے رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کو دے رہا ہے. اچھا اب اس آیت میں آیا کوئی آگے اس پروردگار شرط لگا رہا ہے کہ یہ کس کو دے گا؟ ہاں بالکل لگا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا ہر کسی کو بانٹ رہا ہے. نہیں، خدا آگے اس آیت کا تیسرا حصہ، پہلا حصہ کہ کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت ضد بٹھا لی ہے. یعنی جو ذہنی انتشار کا جو سبب قرآن بتا رہا ہے وہ یہ جاہلیت حمیت ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی ہے. پھر خدا کہہ رہا ہے کہ جو تسکین ہے، سکون ہے، یہ میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں. کس کو دیتا ہوں؟ اللہ کو دیتا ہوں، وہ رسولوں کو دیتا ہوں اپنے اور مومنوں کو دیتا ہوں. اس کے علاوہ پھر مشروط کس سے کیا پروردگار نے؟ اس کا ڈیفائن میتھڈ کیا ہونا چاہیے کہ وہ تسکین ایک عام انسان تک پہنچے؟ عام انسان، بالکل یہی چیز آگے خدا اسی آیت کے تیسرے حصے میں بتا رہا ہے. اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. یہ جو سکینہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تقوی پہ تقوی اختیار کرنا ہے. اور پروردگار پہ کہہ رہا ہے وہی اس کے زیادہ حقدار ہے. اگر میں آپ کو یہاں تھوڑا سا گزارش کروں، تقوی کی عمومی معنی کیا ہوں گے؟ یہ سمجھا سکتی ہیں تھوڑا سا؟ بالکل بالکل بہت ایزی ہے. تقوی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں روزہ نماز، اور ایسا بالکل بھی نہیں. ہم آگے بھی اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ابھی سر دست تقوی کیا ہے؟ ہر اس چیز کا انتخاب کرنا کہ جو خدا اور امام کی نگاہ میں مقبول ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ خدا اور امام اس سے راضی رہیں گے، اور ہر اس چیز کا ترک کر دینا جس سے آپ کو پتہ ہو کہ خدا اور امام اس سے ناراض رہیں گے. اور یقین جانیے جواد بھائی، ہر انسان کے اندر وہ ضمیر موجود ہے، وہ امام باقر موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ابھی ہم اس کے اوپر آگے بھی بات کریں گے. تو اس سورہ فتح کی آیت نمبر 62 میں 5 نکات بیان ہو رہا ہے کہ جاہلیت اور حمیت کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. میں ناظرین کو سننے والوں کو کہ سورہ فتح ہے، آیت کا نشان 62 ہے جس پر ہماری عالمہ گفتگو کر رہی ہیں. سبب بتایا خدا نے جاہلیت اور حمیت جاہلیت یعنی ضد اور ہٹ دھرمی. اس کا خدا نے بتایا کہ اللہ جو ہے وہ رسولوں اور مومنوں پہ سکینہ نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے. پھر پروردگار اس کے علاوہ جس کو سکون نازل کرتا ہے ہدایت کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے آپ کو کہ پھر وہ سکینہ ان کو دے گا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل ہیں. یہ قرآن کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. وہ اس کے حقدار اور اہل ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. خدا یہ چیزیں اس لیے دے رہا ہے، یہ فیصلہ ایک نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے خدا کے ہاں کہ اگر آپ کو مایوسی سے نکلنا ہے تو آپ کو اس حمیت جاہلیت سے اپنے دلوں کو اور اپنے نفوس کو پاک کرنا پڑے گا. بات بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس حمیت جاہلیت کی جڑیں جو اتنی گہری ہو چکی ہیں
یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب سامنا اس کے برعکس عقائد و افکار کے افراد سے ہوتا ہے تو فوراً ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ ہے جوش غصے کی. اس کے بارے میں کیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو غصے کا ٹاپک ہے نا، اینگر اینڈ اینگر مینجمنٹ، اس پہ انشاءاللہ میں ایک پورا مکمل پروگرام بھی کریں گے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے. ابھی کیونکہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی سے، میں عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، ہم کسی سے ذرا سی اختلافی بات کریں، وہ حق پر ہو یا نہ ہو، ابھی ہم بات کریں تو کوئی بھی موضوع ہو، تو جو ریئیکشن ہے اسپیشلی ہماری نوجوان نسل کا، وہ ایک دم سے اس میں جذبات اور غصے کا آ جانا ہے. بالکل. دیکھیں جو سورہ فتح کی آیت نمبر 62 جو اس نشستہ سرنامہ کلام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے، اس کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے تو سکینہ اس کو عطا ہوگا کہ جو تقوی کو اختیار کرے گا. اچھا، تقوی صرف نماز، روزہ، حج، زیارات نہیں ہے. یہ ہم نے ابھی بھی بتایا کہ صرف یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی کیا ہے کہ زیادہ تر جو یہ چیز ہوتی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جو بھی حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ اس کے اگینسٹ میں ہوں، اس کے خلاف ہوں، اس کے نظریات کے، اس کے افکار کے آگے ہوں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تقوی یہ بھی ہے کہ تم ان حالات کے مقابلے میں خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا سامنا کرو. صحیح. آپ ان کو اوپن مائنڈیڈلی لیجئے. آپ خندہ پیشانی کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ بالکل آپ لوگوں کے لیے دلوں کو کھول نہیں رہے، آپ اپنے ذہنوں کو اوپن نہیں کر رہے، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ باتوں کو اطمینان سے سنیں. یعنی کہ معاشرہ جیسا آزاد دکھائی دے رہا ہے، باطنی طور پر اتنا آزاد ہے نہیں، مگر خدا آزاد کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سوائے اسلام کے آپ کو کوئی ایسا دین نظر نہیں آئے گا کہ جو ذہنی آسودگی اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرتا ہو. پروردگار ایک آپ کو انتہائی واضح طور کے اوپر نا ہر طبقہ فکر کو مخاطب کر رہا ہے، بالخصوص نوجوان نسل کو. اگر آپ کبھی اس حالت سے دو چار ہو جائیں کہ آپ کے بالکل آپ کا سامنا اس اینٹی کے خلاف ہو. اسی پہ سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ انسان اس حمیت جاہلیت یا اس تعصب کا شکار ہو چکا ہے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں حمیت جاہلیت بیسیکلی ہے کیا؟ مطلب اگر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حمیت جاہلیت یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے. اس کو کہتے ہیں ضد یا ہٹ دھرمی. اب میں قرآن سے اہل بیت کی مدد لوں گی. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ حمیت جاہلیت کیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اس حمیت جاہلیت یعنی تعصب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تعصب جس کی بنا پر انسان گنہگار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے اچھے افراد پر اپنے قبیلے کے برے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے. کتنی بیسک بتائی ہے امام نے. میری جان قربان ہو جائے چوتھے امام کے اوپر. یعنی میں دوبارہ ریپیٹ کروں امام کے الفاظ، وہ دوسرے قبیلے کے اچھے افراد پر اپنے قبیلے کے برے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے. اگر ہم چاہیں نا تو اس ایک جملے پر ہر انسان اپنے آپ کو تولے. بنیادی بات یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، جس کا جو ٹیلنٹ ہے، جس کا جو مقام ہے، جو وہ ڈیزرو کر رہا ہے وہ اس کو دے دیجئے. آپ کا معاشرہ ایک فاطمی معاشرے کی شکل میں سامنے نظر آئے گا. آپ کبھی بھی یہ نہ کیجئے کہ میری بیٹی ہے تو وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے، میری بہو ہے تو وہ ڈیزرونگ نہیں ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس میں کوئی ٹیچر یہ نہ کہے کہ یہ میرا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ڈیزرونگ ہے، نہیں ہے تو وہ ڈیزرونگ نہیں ہے. اسی طرح سے بڑے لیول کے اوپر، مینجمنٹ لیول کے اوپر، ہماری حکومت کی سطح پر، ہر سطح کے اوپر آپ امام کے اس کو ہر سطح کے اوپر لاگو کریں، گھر کے ماحول پہ لاگو کریں، اپنے فیصلوں پہ لاگو کریں، اپنے سماج کے اوپر آپ لاگو کریں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو خدا کی جانب سے ملے گی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ. پھر خدا دے گا آپ کو وہ تسکین دے گا. یعنی میں جہاں تک سمجھا ہوں تو وہ سکینہ، وہ تسکین جو ہے، یعنی وہ سکون جو ہے، وہ نعمت خداوندی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا اس کے لیے جو استعداد اور ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہا ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جواد بھائی،
جتنی کیا اس کے لیے بہت زیادہ عالم فاضل ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی بھی ذرا سی ذہنی مشقت کے ساتھ؟ بالکل ذہنی مشقت. اور وہ ذہنی مشقت کیا ہے؟ امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اگر کوئی ذہنی آسودگی چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. امام نے اس کو 3 حل دیے. اگر ہم یہ 3 حل لے لیں تو اس 3 حل کے لیے ہمیں نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے نہ مفسر قرآن ہونے کی ضرورت ہے. مطلب ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جو تم نے اپنی ذہنی تعصب کے جو بت بنا لیے نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف عرب کے زمانے میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک بت جو انسان کے اندر ہے. بالکل ذہنی بت ہیں ایک انا پرست ہے، ایک میں ہے، یہ تو بڑا خطرناک ہے. ان ذہنی بتوں کو خدا توڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ معاملہ کرو. اور جب امام سے پوچھا کہ اگر کوئی ذہنی آسودگی چاہتا ہے اور اس کے مسائل بہت ہیں تو وہ کیا کرے، امام نے اس کو 3 حل بتائے. سب سے پہلی چیز یہ امام نے کہا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرے. کوئی مجھے آپ بتائیے سائیکالوجسٹ، میری بیٹی نا کے پاس ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، تو وہ پڑھ رہی تھی. تو اس نے وہ جب پڑھ رہی تھی تو ڈسکشن کری تھی کہ سائیکالوجی کے اندر ایک ہوتا ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، CBT کچھ کر کے ایک چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوگنیٹو یعنی آپ کا شعور، آپ کا ادراک، وہ آپ اس کو کس طریقے سے ہارنس کرتے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کو تربیت کرتے ہیں کہ وہ برے ماحول میں ایک بہت اچھا رویہ سامنے لے سکے. ٹھیک ہے. اچھا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ہمیں یہی CBT بتا رہے ہیں جو آج کے زمانے کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بتا رہے ہیں. امام 1400 سال پہلے وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، جس کو آج ہم CBT کے نام سے کہتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرے؟ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے. اب ہماری نوجوان نسل فوراً پینک کر جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا چھوٹا سا فوراً پینک کر جاتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلا جملہ امام کی جانب سے یہ ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کیجیے، سکون سے بیٹھ جائیے. دوسری چیز یہ کہ اس بات پر غور کیجیے کہ آیا یہ مسئلہ دین اور اصول دین سے کس قدر مطابقت رکھ رہا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. یہ کتنا کلیئرٹی کے ساتھ خدا نے بتایا. تمام حل مجھے جو ایسا لگ رہا ہے وہ وجود انسانی کے اندر موجود ہے. یا تو اسے ہم جاننا نہیں چاہتے یا ہم نے اپنے آپ کو ہی تلاش نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں امام آپ کو بتا رہے ہیں یعنی فاطمی گھرانہ ہمیں یہی تربیت دے رہا ہے، ایسی تربیت دے رہا ہے نا. آپ دیکھیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کیجئے. پھر امام کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس مسئلے پر دین اور اصول دین کتنی مطابقت رکھتا ہے. تیسری چیز یہ پھر امام کہہ رہے ہیں پھر جب کسی مثبت یا منفی نتیجے تک پہنچے، یعنی اب آپ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کر لیا، یعنی آپ کو جو سائیکالوجی میں ایک تھنکنگ پروسیس پڑھایا جاتا ہے، امام اپنے فرمان میں وہ تھنکنگ پروسیس بتا رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. میں اسی مسئلے کی طرف آ رہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ خدا نے تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں ہماری دسترس میں ہیں. ایسا ہی لگتا ہے مگر بہت سی وجوہات کی بنا پر مجھے ایسا ہی لگا کہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے، ہم پہنچا نہیں پا رہے نوجوان نسل تک. تو میری جتنی بہنیں بھائی ہیں وہ یہ 3 چیزوں کو جب کبھی مشکل میں پڑیں امام کے قول کے مطابق 3 چیزوں کو نظریہ اس میں رکھیں ذہن میں. تھاٹ پروسیس کو اپنے تھاٹ پروسیس کو ایسا بنا لیں کہ زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا یہ پروسیس کوئی بھی انڈیویجول افرادی طور پر خود اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر کر سکتا ہے؟ نہیں، خود انسان اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر کر سکتا ہے. جب یہ بات امام کہہ رہے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک سطحی پریشانیوں کا شکار ہیں. یہاں پر اس بہتری کی امید تو ہم ہر روز لگاتے ہیں. ہر انسان اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ پریشانیاں لیے پھر رہا ہے. تو ان سے جوجھنے کے لیے سورہ الفتح کی 61 اور 62 آیت بہترین انہوں نے بتائی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے لیے کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ. ایگزیکٹلی میں وہی دیکھ رہا ہوں آپ کی گفتگو میں. تو یہ تو عام ایک انسان صرف اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کرے. بالکل ایسے ہی ہے کہ داخلی جب تک داخلی کام نہیں ہوگا نا مینٹل ہیلتھ اس کی بہتر ہونی چاہیے. معاشرہ جبھی تشکیل پائے گا جب انسان ذہنی طور پر بہتر. ایسا نہیں ہے جواد بھائی کہ
کسی کو مشکل درپیش نہ ہو، پریشانی نہ میں یہ ابھی کہہ رہا ہو، ہوں مصیبت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پہ کسی نہ کسی اچھا مشکل ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اس وقت جو بنیادی مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ معاش ہے؟ میں نے جو محسوس کیا ہر ایک انسان سے، بشمول میں اپنی ذات کو بھی اس میں شامل رکھوں گا، ہر آدمی معاشی کیفیت کو لے کر بڑا ڈپریس ہوا ہے. اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ زیادہ مجھے دکھائی دیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہیں، یوتھ، کیا وجہ ہے کہ وہ جو طالب علم ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم لے رہے ہوں چاہے دنیاوی تعلیم لے رہے ہوں، ایک نمبر 1 کی دوڑ جو شروع ہوئی ہے وہ ان کو شاید ایک ذہنی تناؤ کا شکار کر رہی ہے. بہت محنت کر رہے ہیں بچے آج کے دور کے، بہت پڑھ رہے ہیں. مطلب میں دیکھتا ہوں، کمپیئر کرتا ہوں پرانے طرز تعلیم سے اور آج، تو بہت فرق ہے. ان سب کے حل کے لیے کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم حل کی طرف آ رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے تھنکنگ پروسیس کو ایسا بنائیے. پھر اگر آپ اپنے آپ کو برڈنائز فیل کر رہے ہیں نا تو ٹیک اے بریک. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھی نوجوان نسل یہ اپنے آپ کو کسی ذہن بھی خالی حوالے کرے، سے برڈنائز فیل کر رہے ہیں تو ٹیک اے بریک. ہمیں اتنی پیاری، میں آپ کو بتاؤں جواد بھائی، ہر نماز کے بعد چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یا میں اپنے خانوادے کو کسی اور مستحب سے بہتر افضل سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم دوں. ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ بہتر تحفہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. سائیکالوجی کے اندر ایک تھیراپی ہوتی ہے جسے ریپیٹیٹیو تھیراپی کہتے ہیں. آپ کسی چیز کو اتنا ریپیٹ کریں کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، وہ آپ کے بلیف کا حصہ بن جائے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہر نماز کے بعد میں بہتر سمجھتا ہوں افضل ترین عمل یہ ہے کسی بھی مستحب سے کہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے. تسبیح فاطمہ زہرا کیا ہے؟ در حقیقت ریپیٹیشن 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ. اگر آپ سائیکالوجی تھوڑی سی بھی پڑھیں گے نا، یا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، تو سائیکالوجی کے اندر میکسیمم نمبر آف ریپیٹیشن جو انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، افیکٹو ترین نمبر آف ریپیٹیشن 30 to 40 کے بیچ میں ہے. یعنی اگر انسان کسی ایک عمل کو 30 سے لے کے 40 کے درمیان انجام دے رہا ہے اور وہ بار بار وہ اپنے ذہن کو اس چیز کو بتا رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، تو وہ اس کی ایک چیز کا حصہ بن رہی ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. یہ جو تسبیح فاطمہ زہرا ہے، ہم اپنے بچوں کو میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ یہ میں نے سن کہ خشک ہو گیا، اور ہم نے کوشش کی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی دل سے. ایک بات پھر ذہین کا، ان سب کا حل ہماری گفتگو کا حاصل کیا ہوگا؟ یعنی ایک فاطمی، مثالی فاطمی گھرانہ، مہدوی گھرانہ، معاشرے کی تشکیل کیسے ممکن ہے؟ کیا بتاتے ہیں؟ ایک فاطمی اور مہدوی گھرانے کی نا 2 خصوصیات ہونی چاہیے سب. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اگر آپ ائمہ قرآن اور ائمہ کی ایک پوری جنرل آپ لے کر اور اس کو نچوڑ نکالیں نا، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. سب سے پہلے لرننگ اینڈ ریئلائزیشن. کس چیز کی لرننگ اینڈ ریئلائزیشن؟ نمبر 1، ہر انسان، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد اپنی جگہ کے اوپر دنیا کے فطری نظام کو سمجھے کہ اس دنیا کا ایک فطری نظام ہے جو 34 ٹائمز میں ریپیٹ کرتی ہوں اللہ اکبر، یہ وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانے. آدھے سے زیادہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل آدھے سے زیادہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اب میری پرابلم ہی ختم. اللہ اکبر 34 ٹائمز میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہاں وہ سب سے بڑا ہے، پرابلم بڑی نہیں ہے. ہاں وہ سب سے بڑا ہے، یہ جو حاکم بیٹھا ہے یہ بڑا ہے. یعنی زبان سے توکل اللہ نہیں کہنا، قلب اور ذہن دونوں میں اندر اتارنا ہے. اس تسبیح زہرا کو ریپیٹیشن کے ذریعے سے اندر اتارنا ہے، آپ کو میڈیٹیٹ کرنا ہے. آپ کسی کی طرف توجہ نہ کریں. 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، سبحان اللہ جو آپ بول رہے ہیں اس کو اپنے اندر اتاریں گے. میڈیٹیشن بچے جذب کریں گے، بیوی سے توسل ہوگا، خدا کے نزدیک آئیں گے، خدا کو پہچانیں گے، ریئلائزیشن آئے گی. کوئی مشکل آئے گی تو ہر بندے کے دماغ میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ یہ خدا کا نظام ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جسم کی غذا ہے، کہیں نہ کہیں
یہ روح کی روح اور ذہن کی غذا ہے، یہ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم بالکل اس کو مائنس نہیں کر سکتے. خدا نے صرف جسم پیدا ہی نہیں کیا، خدا نے جسم کے ساتھ روح کو بھی پیدا کیا ہے. جتنا آپ پی ایچ ڈی دے رہے ہیں، جتنا آپ اپنے جسمانی اس کو بڑھا رہے ہیں، جتنا آپ اپنے لیے گھر گاڑی اور تمام ریسورسز کو ارینج کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی روح کے لیے بھی ریسورسز کو ارینج کرنا ہے. اگر نہیں ارینج کریں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہوگا، بہت بڑی گاڑی ہوگی، سارے ریسورسز ہوں گے، مگر آپ تنہا ایک اسپیس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ایک خلا ہوگا، بے سکونی ہوگی جو قرار نہیں دے گی. وہ جو خلا ہوگا وہ آپ کو کہیں نہیں سکون لینے دے گا. اور اگر آپ کے پاس یہ آ گیا، اللہ اکبر آ گیا، الحمدللہ آ گیا، سبحان اللہ آ گیا، تو آپ کی کیفیت ہوگی کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتائی، ما رأیت الا جمیلا. مطلب میرے اور آپ کے پاس تو کتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں جواد بھائی. ہم نا ریلیٹ نہیں کرتے کبھی کبھی، ہوتا ہی ہم مصائب کو اس انداز میں سنتے ہیں اور ڈیوائن لیول پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. اصل میں ایک کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جو ہے نا، جو چوتھے امام بتا رہے ہیں، وہ یہی ہمارا حل ہے اور ہمارے معاشرے کا حل ہے کہ سکون سے سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بالوں کا سفید ہو جانا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا 4 سال میں بوڑھا ہو جانا، ان کے بالوں کا سفید ہو جانا، جناب زین العابدین علیہ السلام کا گوشت نہ دیکھ پانا، بالکل بہت صحیح بات ہے، نہ دیکھ پانا. یہ کیا ہے؟ اگر آج کی اصطلاح میں لینا، اس کو کہتے ہیں PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. آپ کو کوئی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں، جو چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے اور آپ کو پوری منظر دوبارہ سے سامنے آ جاتا ہے. جتنا ٹراما اس وقت، میں اس زبان میں ٹراما کہہ رہی ہوں سمجھانے کے لیے، یہ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور الفاظ ہیں نہیں. جتنا ٹراما اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گزرا، جناب سکینہ کو گزرا، جناب چوتھے امام کو گزرا، اتنی مشکل اور مصیبت اور پریشانی کسی کو نہیں آ سکتی دنیا میں. امتحان سخت ہے. اس سخت امتحان میں ان کی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ مایوسی، ڈپریشن، اچھا کہیں نظر نہیں لاچار ہونا، کہیں نظر نہیں، بے بس ہونا. یعنی ارمہ تحریم کی تمام تر حیات کے اندر یہاں تک کہ بی بی کے بابا چلے گئے، اس کے بعد باوجود بالکل شکست خوردہ آپ کو نہیں نظر آئی. کیوں؟ تو بی بی نے، ہمارے پاس تو اتنی مثال موجود ہے کہ ہمارے پاس وہ خواتین موجود ہیں. جناب فاطمہ زہرا کسی عورت کے لیے یہ بہت بڑا ٹراما ہے کہ اس کا گھر جلایا جا رہا ہے، اس کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، اس کے 4 سال کے، اس کے 5 سال کے بچے انسیکیور فیل کر رہے ہیں. اگر آپ آج کے زمانے میں، اچھا یہی فلسطین میں ہے، یہی یمن میں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے باوجود یہ لوگ کیوں طاقتور ہیں؟ اس کے باوجود یہ کیوں نہیں رو رہے؟ مطلب آپ کسی بھی کیوں ہمارے اندر یہ طاقت نہیں آ پا رہی ہے، جبکہ ہم تو زیادہ منسلک ہیں، دین حقات پر ہیں اور اہل بیت سے قریب ہیں. ہم آسائے فاطمیہ کو اس طرح ریلیٹ نہیں کر پا رہے، یا ہم جناب فاطمہ زہرا یا ہم نے ان تمام معذرت کے ساتھ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کیا ہم نے اس کو صرف ایک ایونٹ کے طور پر ہی لے لیا؟ ایسا ہی ہے، اور ہم نے پریکٹیکلٹی کو کھو دیا. ہم نے جناب فاطمہ زہرا کے اسوے کو مت بنا دیا کہ وہ بی بی جس کے نور ساطع ہو رہا ہے، زرد رنگ کا، سفید رنگ کا، بالکل صحیح ہے. بی بی اپنی تمام تر عصمتوں کے ساتھ، معصومہ، بطول عذرا، اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ موجود ہے. اس کے باوجود اس ٹراما سے نکل کے جناب فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کیا کہ علی کی گلی میں رسی ڈال کے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا اس مسئلے کا دین اور اسلام سے کتنی مطابقت ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو دین اور اسلام کے اوپر بات آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ کیا کہ قیامت تک پازیٹیو اپروچ کیا جا رہی ہے. کیا بات ہے! جناب فاطمہ زہرا فوراً کھڑی ہوئی. میں کہوں کہ تبلیغ کا ذریعہ بن گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر عورت کو حماسہ فاطمیہ سے، حماسہ زینبیہ سے، حماسہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے یہ سیکھنا چاہیے. کل یمن میں ہو رہا ہے، آج یمن میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، مگر ہم اپنے آپ کو الگ نہیں شمار کر سکتے ان لوگوں سے. تو مطلب ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ حماسہ فاطمیہ ہمیں کس طرح سے ان چیزوں کو کمبیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے، کس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی ہیں.
مطلب نہیں یہ ٹراما ہے جواد بھائی. جس شہر میں وہ شہزادی رہی ہو, جس شہر میں 20 سال اس نے درس دیا ہو, اس شہر میں وہ قیدی بنا کے لائی جا رہی ہو, مگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا دین کے لیے کیا ضروری ہے, دین کے لیے فائدے مند کیا ہے. جناب زینب کھڑی ہو گئی, اس ٹراما سے ابھر کے کھڑی ہو گئی. کیوں کھڑی ہو گئی؟ بیکاز ان کو پتا تھا وہ اللہ اکبر صرف زبان سے نہیں کہہ رہی, وہ اللہ اکبر ان کے جسم کا حصہ ہے, وہ ان کا بالکل ایگزیکٹلی وہ ان کا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کی آیت کو وہ صرف زبان سے نہیں دہراتی, اس بی بی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے, وہ اس کے عقیدے کا حصہ بن چکا ہے, وہ اس کے عمل کا حصہ بن چکا ہے. یعنی جناب زینب کو پتا ہے یہ آج ہماری قید ہے نا, یہ دائمی نہیں ہے, دائمی خدا ہے, دائمی خدا کی عزت ہے. میرے بچوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلانے والا خدا ہے, بس وہی دائمی ہے, اس کے علاوہ سب چیز بدلنے والی ہے. وہ جو بہت خوبصورت ہے بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, چین 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 چین, ایسا ہی ہے. ایک چیز جو کہ کانسٹنٹ رہے گی وہ خدا رہے گا, خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا. اللہ سے امید, یعنی میں آپ کو اگر بتاؤں نا خدا قرآن میں کیا کیا کہہ رہا ہے امید کے بارے میں. سورہ یوسف آیت نمبر 87, اپنے اپنے پاس سب لوگ نوٹ کرتے چلے جائیں. میں 3 ریفرنسز دوں گی. خدا نے کہاں کہاں بتایا کہ مجھ سے امید رکھو, جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رکھی, جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رکھی. جناب سورہ یوسف آیت نمبر 87, جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں جا کر یوسف اور ان کے بھائی کی خیر خبر لے آؤ اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وَلَا تَعِسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَعِسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ, کیونکہ خدا کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا. جہاں پہ جناب یعقوب کو کسی سے امید نہیں تھی, وہاں کس سے امید تھی؟ اللہ سے, خدا سے. دوسرا مقام, خدا جب حضرت ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب انہیں بتایا کیا کہ بڑھاپے کے عالم میں آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, تو حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے, تو فرشتوں نے ان کو کیا جواب دیا, میں یقنت من رحمت اللہ, آپ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بالکل ایسے ہی. ایک جگہ یعنی یہ خدا کی قدرت ہے, جہاں سبیل نہیں ہے خدا سبیل پیدا کرے گا. تیسرا مقام سورہ ہود آیت نمبر 9 سے لے کر اور 11 تک, یعنی انسانی سائیکالوجی کے بارے میں نا جتنا تجزیہ اور تحلیل قرآن نے اور ائمہ نے کیا ہے نا کسی نے بھی نہیں کیا, اور پھر مقایسہ بھی کیا ہے, کمپیریزن بھی کیا ہے. 2 سائیکالوجیکل اسٹیٹس, یہ جو میں آپ کو تیسرا مقام بتا رہی ہوں نا سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے 11, خدا 2 سائیکالوجیکل اسٹیٹس بتائے گا اور پھر کمپیریزن بھی کرے گا خدا. ٹھیک ہے, 9 سے 11. سب سے پہلے خدا ایک اسٹیٹ بتا رہے, اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا کر چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ہماری ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ ایک سائیکالوجیکل اسٹیٹ بتا رہا ہے انسان کی کہ انسان کیسا ہے, عمومی طور پر ہو رہا ہے. کہیں آپ کو رحمت ملی اور ذرا سی وہ رحمت چھینی تو پھر فوراً مایوس ہو جاتے ہیں, میں ہی کیوں, مجھے کے لیے کیوں, میرا ہی بزنس کیوں ڈاؤن ہو, میری دکان کیوں جائے, میری دکان میں کیوں آگ لگے, میرا ہی بچہ کیوں, میں ہی کیوں, مایوس ہو جاتا ہے اور ہماری ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ مایوسی ناشکری ہے. اس کے بعد دوسری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کیا ہے, اور اگر ہم تکلیف کے بعد راحت اور آرام کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب تو سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی, وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑتا پھرتا ہے. یہ 2 سائیکولوجیکل اسٹیٹس انسانی نفسیات پر قرآن ذکر کر رہا ہے اور تفصیل کے ساتھ. یہ بالکل ترجمہ جو میں نے آپ کو قرآن سے دیا, سورہ ہود آیت نمبر 9 سے لے کے 11. ایک اسٹیٹ یہ ہے کہ رحمت دی, لے لی, ناشکرا اور مایوس ہو گیا انسان. ایک یہ ہے کہ تکلیف کے بعد راحت دی, آرام دی تو وہ پھولے نہیں سما رہا اور پھر وہ اکڑتا پھر رہا ہے, تکبر میں آتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تیسری بھی اسٹیج ہے, وہ تیسری بھی لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ جنہوں نے صبر کیا.
साबिक कदम, सब्र किया। सब्र क्या है? सब्र गांधी वाला दोनों सब्र कैफियत नहीं, है, हाँ, दोनों कैफियतों में। सब्र गांधी वाला नहीं है हमारे दूसरा आगे बढ़ दें। सब्र ये नहीं कि कोई जुल्म करके चला जाए और आप बैठे रहें, सब्र ये नहीं है, बल्कि सब्र क्या है? सब्र ये है कि हक बात पे कायम रहें। अगर जो मैंने आपसे कहा कि वो जाहिलियत, हमियत जाहिलियत का लक़ब जो तासुब कि पराए कबीले का है मगर अच्छा है और हमारे और उसको यहाँ बिल्कुल बरक्स हो रहा है उसके, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ क्या करना है? आपको सब्र करना है, हक का साथ देना है, सब्र के साथ, साबित कदमी के साथ। अगर आपके कबीले और आपको लगता है यही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा फुकदान है वो यही है, वो यही है। हम टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, हम सब्र से नहीं है, हम हक की तरफ नहीं जाते, नहीं जाते। परवरदिगार कह रहा है कि अगर इस ऐब से कोई पाक है तो वो जिन्होंने सब्र किया, अमल सालिहा किया, उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। वाह। तो ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये जो शहदा नजर आ रहे हैं, ये हसन नसरुल्लाह नजर आ रहे हैं, ये जितने भी आपको इब्राहिम रईसी, जितने भी शहीद नजर आ रहे हैं, मोहसिन हजजी की बीवी से पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, उनसे पूछा जा रहा है आप रोती नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रो सकती इंटरनेशनल मीडिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं रो सकती? उन्होंने कहा क्योंकि इससे मेरा दुश्मन ताकतवर है। ये क्या है? ये सब्र है। क्या तकवा है, क्या तवक्कल है, अल्लाह की जात तकवा। ये अल्लाह से पुरुम्मीद है, ये लोग अल्लाह से पुरुम्मीद है, इनको किसी से उम्मीद नहीं है। और ये इनको कहाँ से सबक मिला? हमासा फातिमिया, हमासा ज़ैनबिया, हमासा बीबी मासूमा कुम। हम ज़ियारतों पे जाते हैं मगर हम वापस नहीं लाते इनसे कुछ भी, हम वो रूह लेते ही नहीं है, हम वो चीज़ समझते ही नहीं। आप जाके मांगे, अल्लाह से उम्मीद मांगे, आप कहें कि जनाबी बीबी मासूमा कुम, मैं यहाँ के खड़ी हो गई हूँ, आप मेरे अंदर अल्लाह से तवक्कुल का वो गौहर अता करें, अल्लाह से उम्मीद का वो गौहर मुझे अता करें। अगर इंसान इसको हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि इंसान अगर इस तरफ चले तो बेनियाज हो जाता है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो इंसान क्या करता है? फिर वो ना जनाब चौथे इमाम ने क्या किया? चौथे इमाम ने अपनी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया। फिर एक ट्रॉमा मिला ना उन्हें, उन्होंने फिर देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी सलाहियत क्या है? मेरी सलाहियत है दुआ, मेरी सलाहियत है वो जबान, वो नरमी, वो दिल का नरम करना। जब चौथे इमाम दुआ पढ़ते थे तो जो सहीफा सज्जादे उसको ज़ुबूर आले मोहम्मद कहा जाता है और चौथे इमाम को दाऊद आले मोहम्मद कहा जाता है। इतनी शीरनी थी उनकी ज़बान के अंदर कि खुदा ने उनको दी थी कि वो जब दुआ पढ़ते थे तो जितने आगे पीछे के लोग होते थे वो सब आके बैठ जाते थे उनके पास, इतना असर होता था। तो फिर अब अगर मेरे बच्चे मुझसे पूछें, नौजवान नस्ल पूछे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करें, तो हम ये देखते हैं कि आप सबसे पहले तो आप अल्लाह से पुरुम्मीद रहें। बिल्कुल। एंडिंग नोट क्या देंगी? बिल्कुल एंडिंग नोट मेरा बिल्कुल यही है कि आप अल्लाह से पुरुम्मीद रहें, अपने आप के ऊपर तवज्जो दें, अपनी सलाहियतों को निकालें, अपने नफ्स को निखारें, बिल्कुल, और तवक्कुल अल्लाह ज़बानी नहीं क़ल्बी कहें। और आप अपनी सलाहियतों को पहचानें और उससे पूरा भरपूर फायदा उठाएं। मैं अच्छा बोल सकती हूँ, बोलें, आप अच्छा रिसर्च कर सकती हैं, आप टॉपिक के ऊपर रिसर्चेस करें, जो जिसके जिम्मे है वो अपने काम को इंसाफ और ईमानदारी के साथ, सलाहियत के एतबार से जनाब ज़ैनब मौला अली की गोद की परवरदा, उनको पता था कि वो मिंबर सलूनी, खतीब मिंबर सलूनी की बेटी है, उस बाप ने उसे पाला है जो मिंबर सलूनी का वारिस है, तो वो खिताबत का वो कमाल रखती है। उस ट्रॉमा में उन्होंने जो कॉम्बैट किया है पूरे जालिम जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ, वो अपनी खिताबत से किया, वो उनकी सलाहियत। तो आज की नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों को देखे, कामयाबी और कामरानी की उम्मीद सिर्फ खुदा से करें, बिल्कुल किसी से भी ना करें, इत्मीनान रखें, सिर्फ खुदा से करें और अपने जायज मकसद के लिए देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास माशरे में जायज और नाजायज का मयार खत्म हो चुका है, और वो इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि हम तासुब की जाहिलियत का शिकार हो चुके हैं। जब तासुब की ऐनक लग जाती है तो हक और बातिल का फर्क मिट जाता है, फिर आपको नहीं पता चलता हक क्या है बातिल क्या, आपको सिर्फ ये पता चलता है ये मेरे मामू है, इन्हीं को लाना है, ये मेरी खाला है, इन्हीं से पढ़ना है, तासुब का चश्मा लगेगा तो हक और बातिल खत्म हो जाएगा। तो अपने जायज मकसद के लिए हक और बातिल को सामने रखते हुए अपने तमाम रिसोर्सेज को, वसाइल को बुरुए काट लाए, हक का साथ दें,
اچھا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کام کرنے کی نہ سوچیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے کام نہیں ہو سکتے، وہ کام کریں کہ جو ہماری دسترس میں ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو امام کا قول بتا رہی ہوں. امام کے قول کا بیانی الفاظ نہیں ہے، مگر مجھے ابھی فوراً یاد آیا کہ اصول کافی کے اندر امام کا قول یہ تھا کہ خدا نے وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہے، مگر بہت سی وجوہات کی بنا پر ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے. یہ مطلب آپ دیکھیں کہ امام کس طرح ہماری بالکل سائیکی کے اندر گھس کے بتا رہے ہیں ہمیں کتنی. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوابوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں. انریلسٹک اپروچ، ایک illusion جو میں نے بنا لیا، جو میں نے اپنے فرینڈ سے ایک امید باندھ لی، جو میں نے یہ بنا لیا کہ میرے ہسبینڈ کو مجھے، اب یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ریلز آ رہی ہیں نا، میڈیا اوور لوڈ، بہت جلدی ابھی ذہن اتنے تیار نہیں تھے، اوور لوڈ آف میڈیا ہو چکا ہے. اپنے میڈیا کو تھوڑا سا آپ ذہنی سطح کے حساب سے دیکھیں، یہ ہر انفارمیشن آپ کے لیے نہیں ہے، جو آپ کے لیے نہیں ہے آپ اسے نکال دیجئے. ہر ریل آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو نکال دیجئے. اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کو پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو انشاءاللہ. ذہین اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور ہم آنے والے وقتوں میں نوجوان نسل کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے جو بھی سینسٹیو ٹاپکس ہیں ان پر ضرور بات کریں گے. اور میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری روابط احترام کے ساتھ اتنی خوبصورت عالمہ، ذاکرہ، اسکالر، ریسرچ اتنا بڑا کام کرتی ہیں یہ، جبکہ ان کے ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں لائف میں. اس کے باوجود یہ وقت نکالنا، اور اتنا خوبصورت لکھا ہے انہوں نے کہ مجھے نہیں پتا دیکھنے والے کتنے محو ہوں گے، لیکن میں ان کی گفتگو میں محو رہا. اور اس میں ایک ہی پیغام تھا، اور وہ تھا توکل اللہ سے اور اہل بیت سے توقع رکھیے، اپنی زندگیوں کو آسان کیجیے. آئندہ آنے والے پروگرام میں میں پھر چاہوں گا کہ ذاکرہ عالمہ ذہین فاطمہ ہمارے ساتھ پھر ہوں، اور اسی طرح ہی کوئی خوبصورت ٹاپک ہو. یہ لینڈ مارک رہے گا آپ لوگوں کے لیے آپ کی لائبریری میں. جب کوئی چیز ایسی ہو تو اس کو نکال کے ضرور دیکھتے رہیے گا. میں بہت پر امید ہوں کہ بہت سارے میرے دوست، میرے بچے، میری بچیاں اس سے استفادہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور ہم منتظر رہیں گے بار بار جیسے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. مجھے پتا مصروفیت زیادہ رہتی ہے، انشاءاللہ عنقریب اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.